میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید الانبیاء خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین. اما بعد، بات چل رہی ہے اخلاص کے بارے میں، نیت کے بارے میں، نیت کو درست کرنے اور درست رکھنے کے بارے میں، اور بدنیتی کے وبال کے بارے میں. وعن ابی موسیٰ عبداللہ بن قیس الاشعری رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمیة ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ یہ یمن کے رہنے والے تھے. قبیلہ اشعر یمن کے اندر ہے اور ان کا نام عبداللہ بن قیس ہے. ان کی کنیت ابو موسیٰ ہے. ان سے جو روایتیں منقول ہیں وہ 360 روایتیں یہ بیان کرتے ہیں. پورے ذخیرہ احادیث میں 360 احادیث حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں. تو یہ روایت ہے، یہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی جنگ کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے بہادری دکھانے کے لیے، میدان میں لڑ رہا ہے لیکن نیت اس کی ہے بہادری کے دکھانے کے لیے کہ میں کتنا بہادر ہوں. دوسرا لڑتا ہے اپنے خاندان کے لیے، سمجھ میں آئی بات، اپنی برادری کے لیے، کسی کی حمایت میں لڑتا ہے. نمبر 3، ایک آدمی لڑتا ہے دکھلاوے کے لیے تاکہ لوگ دیکھیں کہ میں بھی ہوں. سمجھ میں آئی بات. تو اس میں سے کون اللہ کے راستے میں شمار ہوگا؟ کس کی لڑائی جہاد کے لیے ہوگی، اللہ کے لیے ہوگی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بتا دیا، ایک قاعدہ قانون سمجھا دیا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا فہو فی سبیل اللہ، جو لڑے اس لیے کہ اللہ کا نام بلند ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، وہ اللہ کے راستے میں ہے، وہ جہاد میں ہے، اس کی لڑائی مانی جائے گی اللہ تعالیٰ کے یہاں. اس کا لڑنا اور اس کا مقابلہ کرنا اللہ کو پسند ہے. بقیہ جن کی نیتیں خراب ہیں ان کو کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے. بلکہ شروع میں جب باب الاخلاص ہم نے شروع کیا تھا تو ایک روایت آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ قیامت کے دن ایک بڑے مالدار کو لایا جائے گا، پوچھا جائے گا ہم نے تم کو مال دیا، تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ آپ نے مال دیا، دن رات میں خرچ کرتا رہتا تھا، کوئی بھی سفیر صاحب ملتے خالی نہیں جاتے تھے. سمجھ میں آئی بات. حالانکہ آج کل کے ہمارے سفیر صاحب وغیرہ خالی جا رہے ہیں، اس لیے کہ اعلان کی بھی اجازت نہیں ہے. اصول ضوابط کی وجہ سے اب لوگوں کو اتنی توجہ ہوتی نہیں ہے. تو بہرحال جو وسعت ہو مدد کرنا چاہیے. تو وہ مالدار سے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ کہ ہم نے تم کو مال دیا، تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گئے اللہ آپ نے مال دیا، صبح شام میں خرچ کرتا رہتا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے مال اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ تم کو سخی داتا کہیں. سمجھ میں آئی بات. بہت مالدار کہیں تو دنیا میں کہا جا چکا، لوگ کہتے تھے کہ بہت بڑے سخی ہیں، دنیا میں کہا جا چکا، اب آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے، ان کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا. مالدار کے بارے میں، شہید کے بارے میں، اور عالم دین کے بارے میں، قاری صاحب کے بارے میں، یہ 3 لوگوں کا حساب اس طرح سے ہوگا. ان کی نیتیں اچھی نہیں ہوں گی، اس لیے ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہاں پر بھی وہی بات کہ پوچھا گیا کہ کوئی اگر جنگ لڑے، کوئی مقابلہ کرے اس لیے کہ اس کو بہادر لوگ کہیں، یا پھر اس لیے کہ وہ اپنے خاندان کی وجہ سے لڑ رہا ہے، یا اس لیے کہ دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے کوئی لڑ رہا ہے، تو یہ کیا سبیل اللہ میں ہوگا، اللہ کے راستے میں شمار ہوگا؟
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جو اللہ کے کلمے کی بلند کرنے کے لیے کہ بھائی اللہ کا نام عام ہو جائے، توحید کا پیغام پہنچ جائے، سمجھ میں آئی بات، کفر شرک ختم ہو جائے، توحید عام ہو جائے، اللہ کے لیے جو لڑے گا وہ سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں سمجھا جائے گا، اس کے علاوہ نہیں۔ تو نیت کا بہت بڑا دخل ہے۔ آج کل اعمال کی بھرمار ہے لیکن نیت صحیح نہیں، عمل میں کمی نہیں ہے۔ آپ کو تہجد گزار مل جائیں گے، پیشانی کالی کرنے والے مل جائیں گے، لمبے جبے والے مل جائیں گے، لمبی داڑھی والے مل جائیں گے، کمی نہیں ہے، لیکن کمی ہے اخلاص کی، للہیت کی، خلوص کی۔ سمجھ میں آئی بات کہ بس اللہ کے لیے ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے۔ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جو شعر ہے وہ ہونا چاہیے پیش نظر ہر کام میں کہ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی کہ میرا جو بھی عمل ہے وہ اللہ کے لیے، تو پھر آدمی کامیاب ہوتا ہے۔ اس لیے جب صبح ہو تو شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم ایک عمل بتلاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب صبح کی نماز پڑھو تو دعا کر لو کہ اے اللہ آج دن میں جو بھی عمل کروں گا آپ کے لیے کروں گا، اور مجھے اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما اور برے اعمال سے میری حفاظت فرما۔ یہ دعا کر لو تو انشاءاللہ جب بھی کوئی عمل کرنے کا موقع آئے گا تو وہ دعا یاد آ جائے گی جو صبح میں مانگے تھے، تو دل میں اخلاص آ جائے گا، ورنہ پھر سب خلاص ہو جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایک آدمی سے کہا گیا کہ ہم تم کو 5 کروڑ روپے دیں گے لیکن ایک شرط ہے کہ صبح میں تمہاری آنکھ نہیں کھلے گی۔ 5 کروڑ روپے دیں گے تم کو لیکن ایک شرط یہ ہے کہ صبح میں تم کو اٹھنا نصیب نہیں ہوگا۔ اس نے کہا نہیں بھائی رکھو اپنے پاس 5 کروڑ، ہمیں صبح چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ جب صبح ہوتی ہے تو یہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ 5 کروڑ سے قیمتی ہے یہ صبح جو آپ کو ملی ہے، اس میں اچھے کام کرو، اس میں اچھے کام کرو، ایسے رہا کرو کہ کرے لوگ آرزو، ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو، ایسا چلن چلو کہ زمانہ مثال دے۔ تو سمجھ گئے بھائی نیت کا کتنا بڑا عمل ہے، دخل ہے۔ آگے روایت دیکھیے، وعن ابی بکرۃ نفیع ابن الحارث الثقفی رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال انه كان حريصا على قتل صاحبه متفق علیہ۔ متفق علیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ بخاری اور مسلم دونوں حدیثوں میں یہ حدیث ہے، دونوں کتابوں میں یہ حدیث، یہ متفق علیہ کا مطلب ہے۔ آپ سنیں گے بار بار علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ اس کو اپنی جو ہے کتاب میں بار بار ذکر کرتے ہیں، اس لیے سمجھا دیے تاکہ کنفیوژن نہ ہو کہ متفق علیہ کا کیا مطلب۔ بہرحال حضرت ابو بکرہ نفیع بن حارث ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکرہ ان کی کنیت ہے، بکرہ کہتے ہیں چرخی کو بکرہ کہتے ہیں، اور یہ طائف کے رہنے والے تھے۔ ثقیف ایک قبیلہ ہے جو طائف میں آباد تھا، تو یہ بھی وہیں کے رہنے والے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طائف کا محاصرہ کیا سن 8 ہجری میں فتح مکے کے بعد، کیونکہ غزوہ حنین ہوا سن 8 ہجری میں فتح مکے کے بعد، تو غزوہ حنین جو ہوا تو کچھ لوگ بھاگ کر طائف چلے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، ان کا محاصرہ کیا، گھیراؤ کیا، یہ لوگ سب ایک قلعے کے اندر بند ہو گئے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جو کوئی آ جائے اپنے آپ اسلام قبول کر لے ہم اس کو آزاد کر دیں گے، ورنہ پھر کیا ہوتا تھا، مسلمان اگر غلبہ حاصل کرتے اور جو قید ہوتے وہ غلام ہوتے پھر، تو حضور نے فرمایا جو آ جائے اپنی خوشی سے اس کو ہم آزاد کر دیں گے۔ تو حضرت ابو بکرہ نے جب یہ بات سنی تو ان کے پاس ایک چرخی تھی جس سے پانی وغیرہ نکالا جاتا ہے، انہوں نے چرخی کے ذریعے سے قلعے کی دیوار کو پھلانگ کر تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ان کا نام ہو گیا ابو بکرہ، ورنہ ان کا نام اوریجنل میں ہے نفیع بن حارث،
ان سے 133 روایتیں منقول ہیں. 133 روایت 133 روایات یہ بیان فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. پھر یہ اسلام قبول کر لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ فرمایا تھا کہ بھائی تم کو غلام نہیں بنایا جائے گا، آزاد رہو گے، آزاد رہے گی. ان سے روایت ہے، یہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دو مسلمان تلواروں کے ذریعے سے مقابلہ کریں، جھگڑا کریں، تو قتل کرنے والا بھی جہنم میں جائے گا اور جس کو قتل ہوا ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا. اب سوال پیدا ہوا ہوگا آپ کو بھی ذہن میں کہ بھئی قاتل تو سمجھ میں آتا ہے کہ قاتل ہے، لیکن جو مقتول ہے اس کو بھی جہنم میں کیوں بھیجا جائے گا؟ تو سوال کیا صحابہ کرام نے بھی، بلکہ حضرت ابو بکر نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول ایسا کیوں؟ مقتول کا کیا قصور ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، وہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے کے لیے ایک دم تیار تھا. اس کے دل میں پورا جذبہ تھا کہ اپنے ساتھی کو قتل کر دے، لیکن اس کا وار چوک گیا اور قاتل نے قتل کر دیا سامنے والے نے. تو قاتل تو جائے گا، یہ بھی جائے گا، کیونکہ یہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے کے در پہ تھا. تو اس کی نیت خراب تھی، اس وجہ سے یہ بھی جہنم میں جائے گا. جیسے کہ حدیث شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہو تو بھی اور مظلوم ہو تو بھی. تو سوال صحابہ کرام نے کیا کہ مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، بھائی ہم فلسطینیوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، پوری دنیا دعا کر رہی ہے ماشاءاللہ، ان کی اللہ پاک حفاظت فرمائے، لیکن قاتل کا سپورٹ کرنا، مدد کرنا یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قاتل کے یہ ظالم کے، یعنی صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے رسول مظلوم کی مدد کرنا سمجھ میں آتا ہے، لیکن ظالم کی مدد کیسے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ظالم کے ہاتھ کو روکو ظلم کرنے سے، یہ اس کی مدد ہے، ظالم کی مدد ہے، تاکہ وہ بڑا قاتل، بڑا ظالم نہ کہلائے. اس کے ظلم کو روکو، یہ اس کی مدد ہے. تو جس طریقے سے حدیث شریف میں وہاں بات آئی دونوں کی مدد کرنے کے بارے میں، یہاں پر مدد آ رہی کہ دونوں جہنم میں جائیں گے کیونکہ ایک دوسرے کے قتل کرنے کے در پہ تھے. لیکن ایک سوال میں آپ کو سمجھا دوں، سوال قائم کرتا ہوں اور اس کو سمجھاتا ہوں. کسی نے آپ پر اٹیک کر دیا، کسی آدمی نے آپ پر اٹیک کیا، آپ کو قتل کرنے کے در پہ تھا، وہ آپ نے بھی اپنے بچاؤ میں اس کو اس طریقے سے بچاؤ کیا کہ وہ اس کا بھی قتل ہو گیا. اب کیا ہوگا؟ یہ الگ مسئلہ ہے، یہ تو الگ مسئلہ ہے. من قتل دون مالہ فہو شہید، یہ تو حدیث شریف دوسری آ گئی کہ جو اپنے مال کی حفاظت میں قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے. تو مال کی حفاظت میں سامنے والے کو مارے تو یہ جہنم میں تھوڑی جائے گا. بھائی آپ کی بیوی بچوں پر حملہ ہو رہا ہے، جیسے کہ فلسطین میں، حماس میں، غزہ میں حملہ ہو رہا ہے، اب وہ لوگ جوابی کارروائی کر رہے ہیں تو وہ قاتل نہیں ہیں، وہ تو دفاع کر رہے ہیں. اس کا حکم ہے، قرآن میں ہے، حدیث میں ان یقاتلوکم فاقتلوہم، اگر وہ تم سے مقابلہ کر رہے تم بھی مقابلہ کرو، یہ قرآن کہتا ہے. یہاں بات ذاتی دشمنی کی ہے، ایسے ہی دفاع کی بات نہیں ہے، حفاظت کی بات نہیں ہے، ملک ملت کی بات نہیں ہے، اپنی بات ہے. جھگڑا ہوا، تے بڑی کہ میں بڑی میں لے بڑھے، سمجھ میں آئی بات، چلے گئے. زمین جائیداد کا ناحق جھگڑا ہونے لگا، پھاوڑا مار دیے، کلہاڑی مار دیے، بندوق سے شوٹ کر دیے. تو یہ کیا ہے؟ ناحق جھگڑے کیوں؟ تو دیکھیے نیت کے اوپر دار و مدار. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الرجل فی جماعت تزید على صلاته فی سوقه وبیته بضع وعشرین درجہ. لمبی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا نام ہے؟ پچھلے ہفتے ہم نے بتایا تھا. سن کر سنی بن رہے ہیں کہ سن ہو رہے ہیں؟ مہمان عبد الرحمن بن صخر
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اوریجنل نام کیا؟ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک صاحب کے یہاں بچہ ہوا ابھی 2-4 دن پہلے کی بات ہے. تو کسی نے کہا کہ بھائی ابو ہریرہ رکھ لو. تو کہہ رہے تو بلی کا نام ہے. میں یہ اس کا کہنا ہے کہ میں لائک نہیں کرتا اس نام کو, تو بلی ہے اس میں. ارے میں نے کہا عجیب بیوقوف آدمی بھائی, ابو ہریرہ کس نے رکھا؟ حضور نے رکھا. تو حضرت ابو ہریرہ اپنا اوریجنل نام پیچھے, اور حضور کی زبان سے جو نام آ گیا اس کو آگے ہمیشہ وہی نام سے وہ مشہور ہیں. اتنا لاج رکھی انہوں نے. اور یہ بیوقوف کہہ رہا ہے کہ تو بلی کا نام ہے. ارے بلی کے اس میں ذکر ہے تو کیا ہوا؟ صحابی کا نام نہیں ہے اتنے بڑے, تو ایک سے ایک پڑے ہیں مارکیٹ میں. نام کی 2 قسمیں ہیں. ایک نام کی میننگ اچھی ہو, جیسے اریب مانا عقل مند, اور دوسرا وہ نام اچھا ہو. حضرت آدم علیہ السلام, آدم کا مانا ہوتا ہے سانولے کلر والا. سمجھ میں آئی بات؟ اسی طریقے سے نوح کا مانا ہوتا ہے جو بہت روئے. تو میننگ تو سمجھ سے باہر ہے, لیکن نام کس کا ہے؟ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام, ابو البشر ثانی حضرت نوح علیہ السلام. اتنے بڑے پیغمبر رسول, ان کے نام پہ قرآن میں سورہ ہے, سورہ نوح. تو کچھ نام اچھے ہوتے ہیں اور کچھ نام کے میننگ اچھے ہوتے ہیں. تو 2 میں سے جو چاہے رکھو. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پچھلے ہفتے گزر چکا ہے. 5374 روایتیں یہ بیان کرتے ہیں. صحابہ کرام میں سب سے زیادہ روایتیں ان سے منقول ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 6 یا 7 ہجری میں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے, 7 ہجری میں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 11 ہجری میں ہوا ہے. لیکن یہ بس مسجد نبوی میں چبوترا جو صفہ کا ہے اسی پر رہتے تھے, علم حاصل کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کب شروع میں اسلام قبول کر لیا تھا؟ 40ویں نمبر پر. حضرت عمر سے کتنی روایتیں منقول ہیں معلوم ہے آپ کو؟ 39. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 39 روایتیں. بتائیے اتنے بڑے آدمی, صرف 39, 40 بھی نہیں. کیوں؟ احتیاط. ڈرتے تھے لوگ حدیث بیان کرنے میں. لیکن یہ حضرت ابو ہریرہ یہ علم حاصل کرتے تھے, یہ علم حاصل کرتے تھے, اور اسی کو انہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا, جس کی وجہ سے ان کی سب سے زیادہ روایتیں ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کی نماز جماعت کے ساتھ, اس کی وہ نماز جو مارکیٹ میں ہو یا گھر میں ہو, 20 درجے سے اوپر کا اجر ثواب لکھا جاتا ہے. 20 درجے سے اوپر کا اجر ثواب لکھا جاتا ہے. ہاں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے 39 روایتیں نہیں, 539 روایتیں منقول ہیں. لیکن بتاؤ 1000 بھی نہیں. اور حضرت ابو ہریرہ سے کتنی؟ 5374 روایتیں. حضرت عمر سے جو کہ امیر المؤمنین ہیں, دوسرے خلیفہ ہیں, 539 روایتیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کی نماز جماعت کے ساتھ اس کی اس نماز سے جو وہ گھر میں پڑھے یا بازار میں پڑھے 20 سے زیادہ کا درجہ رکھتی ہے. بضعن عربی کا لفظ ہے, اس کا معنی ہوتا ہے 3 سے لے کر 9 تک. 3 سے لے کر 9 تک کے عدد کو بولنے کے لیے, آنکڑے کو بولنے کے لیے بضعن کا لفظ استعمال ہوتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ عربی میں. دوسری روایت میں ہے 25 درجہ, بعض روایتوں میں 27 درجہ. یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو تو کتنا ثواب ملتا ہے ایک نماز کا؟ 27 درجہ. اگر عام سی مسجد ہو تو, اور مسجد جامع مسجد ہو تو 500 نماز کا ثواب ملتا ہے, اور مسجد اقصی ہو تو 25,000 یا 1,000 نماز کا ثواب ملتا ہے, اور مدینہ ہو تو, مدینہ منورہ مسجد نبوی ہو تو 50,000, اور بعض روایتوں میں 10,000, اور حرم شریف ہو, مکہ ہو, کعبہ ہو تو 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے, ایک نماز کا جماعت کے ساتھ. اور آدمی وہی مارکیٹ میں پڑھے, گھر میں پڑھے تو 1 نماز کا ثواب ملے گا اس کو. مارکیٹ میں پڑھ رہا ہے اپنے طور پر جماعت بنا کے, 1 نماز کا ثواب ملے گا.
جماعت بنا کے نہیں. اگر اکیلے اکیلے پڑھ رہا ہے, جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو 27 درجہ, چاہے وہ گھر ہو, چاہے مسجد ہو, چاہے مارکیٹ ہو, جماعت. لیکن مسجد کی جماعت کی فضیلت اور زیادہ اس لیے ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے, اس لیے کہ مسجد خدا کا گھر ہے. یہاں فرشتے حاضر رہتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں. پھر مسجد کی طرف آتا ہے آدمی تو اس کا الگ ثواب ملتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ہر قدم پر نیکی. ابھی آگے آ رہی روایت میں وذالک ان احدهم اذا توضا فاحسن الوضوء, اور وہ اس وجہ سے کہ آدمی جب وضو کرتا ہے اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے, یعنی وضو کہاں بنانا چاہیے؟ گھر پر, گھر سے وضو بنا کر آنا چاہیے. تو قدم قدم پر نیکی اور گناہ مٹتے ہیں. ثم اتى المسجد لا يريد الا الصلاة, پھر وہ مسجد آئے اور اس کی نیت صرف نماز کی ہو, مارکیٹنگ کی نہ ہو, خرید و فروخت کی نہ ہو, چائے پینے کی نہ ہو. اس کی نیت صرف کس کی ہو؟ نماز کی. یہ الگ بات ہے کہ نماز کے بعد گول بازار بھی چلا گیا, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن وہ جو گھر سے نکلا تھا اس کی نیت کیا تھی؟ صرف نماز. لا ينهزه الا الصلاة, اس کو اٹھائے یعنی گھر سے جو چیز اس کو باہر لا رہی ہے وہ نماز. تو پھر کیا ہوگا؟ قدم پر نیکی. لم يخط خطوة الا رفع له بها درجة, وہ جب بھی کوئی قدم چلتا ہے ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے. وحط عنه بها خطيئة, اور ایک گناہ اس سے مٹا دیا جاتا ہے. حتى يدخل المسجد, یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جائے. کتنی بڑی نیکی کی بات ہے. اس لیے مسجد میں وضو کرنا کبھی مجبوری میں ٹھیک ہے, باقی گھر سے وضو بنا کر نکلنا چاہیے. ایک ایک قدم پر نیکی ملے گی, درجات بلند ہوں گے اور گناہ مٹے گا. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه, جب وہ مسجد میں داخل ہو گیا تو نماز کے اندر ہی وہ شمار ہوگا جب تک کہ جماعت کھڑی نہ ہو جائے. یہ میں نے جمعہ میں بھی سمجھایا تھا آپ کو کہ بھائی نماز کا انتظار الصلاۃ فی الصلاۃ, نماز کا انتظار ایسا ہے گویا کہ آپ نماز میں ہیں. نماز میں ہے تو آپ کو کیسی نیکی اور ثواب ملتا ہے. اس طریقے سے نماز کے انتظار میں اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو ثواب ملے گا. بلکہ میں تو یہ سمجھاتا ہوں, مشورہ دیتا ہوں, شریعت کا قانون بتاتا ہوں کہ اگر آپ آئے, سنت کا وقت ہے سنت پڑھیے, نماز کی سنت کا وقت ہے سنت پڑھو. سنت آپ نے پڑھ لیا, گھر سے پڑھ کر آئے ہیں, مسجد میں آئے, ٹائم ہے, اگر آپ 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں تو قضاء عمری پڑھ لو. ظہر چھوٹی ہے, عصر چھوٹی ہے, عشاء چھوٹی ہے, سفر میں, حضر میں. تو اگر گھر کی جو چھوٹی ہے تو 4 رکعت پڑھ لو, اور سفر میں جو چھوٹی ہے تو قصر کرنا ہے. مان لو زیادہ وقت نہیں ہے, 3 منٹ ہے, تو 2 رکعت تو ہو ہی جائے گی. سمجھ میں آئی بات؟ تو سفر کی نیت سے پڑھ لو کہ اے اللہ سفر میں جو میری فجر چھوٹی ہے یا ظہر چھوٹی ہے میں اس کی قضا کرتا ہوں. تو خالی کیوں بیٹھنا اور یہاں پر بیٹھ کے ادھر کیوں دیکھنا کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے؟ عجیب بات. بھائی آپ اللہ کے گھر میں آئے تو اللہ کے لیے آئے کہ لوگوں کے لیے آئے؟ کچھ لوگ وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے کھڑے باتیں کرتے رہتے ہیں. اچھی بات نہیں ہے, یہ اللہ کا گھر ہے, اس کا ادب احترام ہے. کسی سرکاری دفتر میں جاتے ہو چپ چاپ بیٹھے رہتے ہو, موبائل بھی سائلنٹ کر لیتے ہو کہ صاحب کہیں غصہ نہ ہو جائے اور کام بگڑ نہ جائے. ایک تو ٹیبل کے نیچے والا مسئلہ الگ ہے وہ, اور موبائل کا مسئلہ الگ. تو وہاں کتنا ادب احترام. تو بھائی یہ خدا ہے, اس سے کیوں نہیں ڈرتے؟ اتخشون الناس واللہ احق ان تخشى, تم لوگوں سے ڈرتے ہو, اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے, قرآن میں ہے. بہرحال تو جب تک وہ آدمی جب مسجد میں داخل ہوا, جب تک وہ نماز سے رکا رہے گا, یعنی جماعت ابھی کھڑی نہیں ہوئی, تب تک اس کو نماز کا ہی ثواب ملتا رہے گا. تو میں نے سمجھایا تھا کہ بھائی قضاء عمری کر لو یا پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. یہ سوچو کہ ہو سکتا ہے یہ میری آخری نماز ہو, اس کے بعد انا للہ کا اعلان ہو جائے. تو نماز میں دل لگے گا. لوگ پریشان ہیں کہ نماز میں دل نہیں لگتا ہے. ارے بھائی نماز کو آپ نماز بنائیں فکر کے ساتھ. صحابہ کرام کے بارے میں کہ جب نماز کا وقت آتا تو ان کے رنگ بدل جاتے تھے ڈر کے مارے کہ اب اللہ کے حضور میں کھڑے ہونے کا وقت آ گیا, کس منہ سے کھڑے ہوں. سمجھ آئی بات. والملائکۃ یصلون علی احدکم ما دام فی مجلسہ الذی صلی فیہ, اور فرشتے تم میں سے ہر ایک پر رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں جب تک آدمی اس جگہ پر بیٹھا رہے جہاں پر اس نے نماز پڑھی ہے.
نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر جب تک بیٹھے رہیں گے فرشتے آپ کے لیے دعائیں کریں گے. کیا دعا کریں گے فرشتے؟ اللہم ارحمہ، اے اللہ اس پر رحم فرما دیجئے. تو فرشتے کی دعا تو قبول ہی ہوتی ہے نا بھائی. دو نمبر والے تو ہیں نہیں، وہ دو نمبریہ کا کوئی مسئلہ نہیں، کھانے پینے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ان کے کہ کسی نے ان کو حرام مال کھلا دیا ہو تو دعا قبول نہ ہو، ایسا تو ہے نہیں. تو فرشتے کی دعا لینا چاہیے کہ نہیں؟ آدمی چیونٹی سے ڈرتا ہے، بلی سے ڈرتا ہے، کتے سے ڈرتا ہے کہ کہیں بد دعا نہ دے دیں، تو فرشتے کی دعا کا بھی شوق ہونا چاہیے. تو فرشتے کیا دعا کرتے رہتے ہیں؟ اللہم ارحمہ، اے اللہ اس شخص پر رحم فرما دے. کس پر؟ جو نماز پڑھنے کے بعد بیٹھا رہے اس پر. لیکن اگر کوئی ضروری کام ہے تو جا بھی سکتے ہیں، ضروری کام نہیں تو تھوڑا اللہ کے گھر میں بیٹھے رہو، گناہوں سے حفاظت ہوگی، نگاہوں کی حفاظت ہوگی، ورنہ باہر کے ماحول میں تو پھر بہت مشکل ہوتا ہے. پھر فرشتے کیا دعا کرتے ہیں دوسری؟ اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس کی بخشش فرما دیجئے، اس کی مغفرت کر دیجئے. اور سب سے بڑا کام کیا ہے کہ اللہ معاف کر دے، بس وہی تو بڑا کام ہے. اللہ تعالیٰ معاف کر دے تو کام بن جائے گا. تیسری دعا کیا کرتے ہیں فرشتے؟ اللہم تب علیہ، اے اللہ اس پر اپنی توجہ فرما دیجئے. تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے. ایک نگاہ اللہ نگاہ کرم کر دیں تو کام ہو جائے گا. ہم لوگ نگاہ کرم رکشے پر لکھواتے ہیں اور کہیں اور اشارہ کرتے ہیں کہ ان کی نگاہ، ان کی نگاہ. یہ فرشتے کہہ رہے ہیں اللہم تب علیہ، اے اللہ آپ اس پر نگاہ کرم فرما دیجئے. اللہ کا کرم ہو جائے گا تو پھر بندے کو کسی چیز کی ضرورت نہیں رہے گی، پھر کسی کی ضرورت نہیں رہے گی. جب اللہ اس کے لیے ہو گیا تو ساری چیزیں اس کے لیے ہو جائیں گی. ما لم یؤذ فیہ ما لم یحدث فیہ متفق علیہ. جب تک وہ اس کا وضو برقرار ہے تب تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے. ہاں وضو ٹوٹ گیا اس کا، فرشتے دعا نہیں کرتے، پھر وہ ہٹ جاتے ہیں وہاں سے. آدمی کو اسمیل آتی کہ نہیں؟ تو فرشتوں کی اسمیل نہیں آئے گی. اس کا وضو ٹوٹ رہا ہے تو پھر فرشتے ہٹ جاتے ہیں. لیکن جب تک اس کا وضو برقرار رہتا ہے فرشتے دعائیں کرتے رہتے. 3 دعا، اے اللہ اس پر رحم فرما دے، اس کی مغفرت فرما دے اور اس پر نگاہ کرم فرما دے. کتنی پیاری حدیث ہے. اور یہ سب کہاں ملے گا؟ مسجد میں، گھر میں نہیں، بازار میں نہیں. جو آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا مسجد میں اس کے لیے یہ سب سارے فضائل ہیں. ایک قدم اٹھنے پر نیکی ملے گی، گناہ معاف ہوں گے. ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے 2 عظیم الشان شاگرد ہیں. ایک کا نام ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ان کا اصلی نام یعقوب ہے، اور دوسرے ہیں محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ. محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے محمد بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ. ان کی ایک مرتبہ نماز قضا ہو گئی جماعت سے مسجد میں، تو ان کو بہت افسوس ہوا. اور پہلے ایسے بزرگان دین تھے، یہ تو ہم لوگ ہیں، اللہ تعالی رحم فرمائے، معاف فرما دے ہم لوگوں کو، کہ نماز چھوٹ گئی کوئی بات نہیں، یہاں چھوٹ گئی وہاں دیکھیں گے، وہاں چھوٹ گئی کوئی بات نہیں، گھر میں پڑھ لیں گے. یعنی ٹینشن ہم لوگوں کو زیادہ رہتا نہیں ہے. لیکن پہلے کے جو بزرگان دین تھے وہ بہت ٹینشن لیتے تھے کہ بھائی نماز نہیں چھوٹنا چاہیے. آج تو کھیل ہو رہا ہے تو سب کی نماز چھوٹ جا رہی. کھلاڑی جو ہے نماز چھوڑ دے رہا ہے، اس کو دیکھنے والے، کھیل کو دیکھنے والے نماز چھوڑ دے رہے. سمجھ میں ایک بات، یہ ایسے کھیل، یہ کھیل ہیں کہ وبال ہیں. اس لیے بعض علماء کرکٹ کو حرام کہتے ہیں. کیوں؟ آدمی اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ نماز سب بھول جاتا ہے. ہاں جو نماز کی پابندی بھی کرے اور اہتمام کرے تو پھر کوئی بات نہیں. ورنہ مفتی احمد خان پوری دعوت برکاتہم گجرات کے بہت بڑے عالم وہ فرماتے ہیں کہ کرکٹ حرام، کھیلنا بھی اور دیکھنا تو جائز تھوڑی ہو جائے گا. آج کل لوگ اس کو ٹی ویوں میں دیکھ رہے ہیں. ایک مرتبہ میرا ایک محلے سے گزر ہوا، نام نہیں لیتا ورنہ محلے والوں کو تھوڑا برا لگ جائے گا. تو گزر ہوا تو میں دیکھا کہ روڈ پر کافی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور متوجہ ہیں دکان کی طرف. جو دکان کی طرف دیکھا تو بڑی سی اسکرین والی ٹی وی لگی ہوئی ہے اور اس میں کرکٹ چل رہا ہے. اور ایک پروگرام تھا اسی دن سیرت کا، تو وہاں پر بس کچھ لوگ ہی حاضر تھے. یہ امت کا حال ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. بہرحال تو بھائی کل ما یؤدی الى الحرام فهو حرام.
یہ شریعت کا قانون ہے. جو چیز حرام تک پہنچا رہی وہ حرام ہے. جو نماز چھڑوا دے جو کام، وہ جائز کیسے ہو جائے گا؟ آپ ایسی جگہ نوکری کر رہے ہیں جہاں کا سیٹھ آپ کو نماز پڑھنے نہیں دے رہا ہے، شریعت کا حکم یہ ہے کہ نوکری کو الوداع کہہ کے دوسرا کام تلاش کرو. رزاق خدا ہے، سیٹھ نہیں. رزاق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، سیٹھ رزاق نہیں. بہرحال تو یہ جو فضیلت ہے، ہاں تو میں عرض کر رہا تھا محمد بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ جو شاگرد ہیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کی نماز چھوٹ گئی تو وہ گھر آئے اور 27 مرتبہ انہوں نے نماز کی قضا کی. ایک نماز کا ثواب کتنی مرتبہ ہے؟ جماعت کے ساتھ اگر پڑھو تو 27 گنا ہے نا، 20 سے کچھ زیادہ. تو 20 سے زیادہ کتنا؟ بعض روایتوں میں 25 ہے، بعض روایتوں میں 27. تو انہوں نے 27 مرتبہ نماز قضا کی. رات میں خواب میں کسی نے ان کو کہا یا ابن سلمہ کیف بتأمین الملائکہ، اے محمد بن سلمہ فرشتوں کی آمین کا کیا کرو گے؟ کیونکہ جب جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے اور ولضالین امام صاحب پڑھتے ہیں اور وہ خود بھی آمین کہتے ہیں اور مقتدی بھی آمین کہتے ہیں اور فرشتے بھی آمین کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. جب فرشتے آمین کہیں اور ہماری آمین دونوں مل جائے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو خواب میں کسی نے کہا تم نے 27 مرتبہ تو نماز پڑھ لی، لیکن وہ فرشتے کی جو آمین چھوٹ گئی جماعت کے ساتھ، اس کا کیا کریں گے؟ تو دیکھیے کتنی فضیلت کی چیز ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا. اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ جس محلے میں مسجد ہوتی ہے اس محلے کے کم لوگ مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، دور دور سے بیچارے دوسرے لوگ مسجد میں آتے ہیں. حالانکہ حدیث شریف میں ہے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کا جو پڑوسی ہے اس کی نماز تو مسجد میں ہی ہوگی اور کہیں نہیں ہوگی. وہ تو مسجد کا پڑوسی ہے بھائی، اللہ کے گھر کا پڑوسی ہے. اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر آپ کو مکان لینا ہے تو ایسی جگہ مکان لو جہاں پر 3 چیزیں ہوں. نمبر 1 مسجد ہو، نمبر 2 مدرسہ ہو، نمبر 3 مسلمانوں کا قبرستان، تاکہ ساری چیزیں آپ کی اچھی سے ہوں. نماز بھی جماعت کے ساتھ ہو، بچوں کی تعلیم کا بھی مسئلہ حل ہو جائے اور آخرت کا بھی مسئلہ ہو جائے، حل ہو جائے. انتقال کے بعد کہیں شمشان گھاٹ میں نہ لے جانا پڑ جائے. سمجھ میں آئی بات؟ بہرحال وهذا لفظ مسلم وقوله صلی اللہ علیہ وسلم ينهزه هو بفتح الياء والهاء وبالزاء اي يخرجه وينهزه. اب علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ ینہزو جو حدیث میں لفظ آیا ہے اس کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ باب فتح یفتح سے ہے. نہزا ینہزو اس کا معنی ہوتا ہے کہ آدمی ینہزو کیا آیا تھا اوپر میں کہ لا ینہزو الا الصلاۃ، کہ آدمی کو گھر سے جو نکال رہی ہے وہ نماز نکالے. کوئی اور نیت ہوگی تو پھر یہ ثواب نہیں ملے گا. مارکیٹ جائیں گے تو ایک قدم پر ایک گناہ تھوڑی معاف ہوگا، ایک قدم پر ایک نیکی نہیں ملے گا مارکیٹ جانے پر. ہاں وہاں گئے اور چوتھا کلمہ پڑھ لیے مارکیٹ میں تو 10 لاکھ نیکیوں کا ثواب ملے گا. آپ 10 لاکھ نیکیوں کا ثواب ملے گا مارکیٹ میں جب جائیں تو. وہ حدیث شریف الگ. وعن ابي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال ان الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. حضرت ابو العباس عباس کے ابا کون؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت عبداللہ بن عباس جو صحابی ہیں اور ان کے ابا بھی صحابی ہیں، حضور کے چچا بھی ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبداللہ یہ چچا زاد بھائی ہیں. تو ان کے بیٹے کا نام بھی کیا ہے؟ عباس. عرب کے اندر یہ چیز عیب نہیں سمجھی جاتی کہ جو ابا کا نام ہے وہ بیٹے کا نام بھی وہ لوگ رکھ دیتے محبت میں. سمجھ میں آئی بات؟ وہ لوگ رکھ دیتے، اس میں کوئی وہ برا نہیں مانتے تھے. ہمارے یہاں تو محلے میں نہیں ہونا چاہیے وہ نام. ایسا نام ڈھونڈتے ہیں کہ محلے میں بھی کسی کا نہ ہو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ شعب ابی طالب میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے گھرانے والوں کو اور مسلمانوں کو
3 साल का जो बॉयकॉट किया गया था मक्के के अंदर, वहां पर हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा की पैदाइश हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के वक्त इनकी उम्र 11-12 साल थी, लेकिन इल्म के बड़े रसिया, इल्म हासिल करने का बहुत शौक और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत का बड़ा शौक। हजरत मैमूना रजी अल्लाह तआला अन्हा जो इनकी खाला होती हैं हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की, तो हुजूर की बीवी है, वो उम्मुल मोमिनीन, हम सबकी माँ है। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं कि एक मरतबा जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी मेरी खाला के यहाँ थी, तो मैं रात में वहीं रुक गया ताकि मैं हुजूर के आमाल को देखूं कि रात में इबादत कैसे करते हैं। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के लिए इबादत के लिए उठे रात में, तो इन्होंने पानी वगैरह सब इंतजाम करके रख दिया। हुजूर ने पूछा किसने रखा, तो पता चला कि अब्दुल्ला ने रखा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ की, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब वल हिकमा, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुत तावील, ऐ अल्लाह इसको तफसीर का इल्म दीजिए। इसलिए सारे सहाबा इकराम में सबसे बड़े मुफस्सिर कुरान हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा। हालांकि उम्र छोटी है, लेकिन हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु इनसे राय मशवरा किया करते थे, अपने खास करीब में बिठाया करते थे। इनसे रिवायतें जो मनकूल हैं, अहादीस जो इनसे मरवी हैं, 2660 रिवायतें, 2660 रिवायतें ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं। हालांकि हुजूर के इंतकाल के वक्त इनकी उम्र कितनी, 11 या 12 साल, लेकिन देखिए इल्म का इतना शौक। इनके बारे में है कि ये बड़े बड़े सहाबे किराम के घर के बाहर जाके बैठे रहते, दरवाजा नहीं खटखटाते। हमारे यहां तो क्या हाल है कि आएंगे फौरन बेल बजाएंगे। अब वो घर में बच्चा भी सोया, समझ में आए, लेकिन ये बेल बनकर बेल बजा रहे हैं। और बेल लगी क्यों है, कहते बेल बजाने के लिए लगी है। अरे भाई अल्लाह के बंदो, दरवाजा भी थोड़ा ऐसा, दरवाजा खटखटाने का तरीका तफसीर में मौजूद है, हदीस में मौजूद है, नाखून के जरिए से। अब आप बोलेंगे ऐसा खटखटाएंगे तो कौन आएगा, अरे भाई खटखटा के तो देखो, तरीका ये है। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ एक औरत आई, जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। हजरत बाहर निकले, फरमाया कि क्या बात है, कहने लगी कि कुछ मसला मसाइल पूछना है। हजरत ने फरमाया कि ऐसा लग रहा है कि पुलिस वाले आए, वारंट जारी हुआ है मेरे खिलाफ, ऐसा दरवाजा पीट रही हो तुम। समझ में आई बात। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आराम से एक मरतबा खटखटाओ, फिर इंतजार करो, फिर थोड़ी देर के बाद दूसरी मरतबा। अब बेल पे बेल नहीं बजाना चाहिए। समझ में आई बात। क्यों, क्योंकि कोई सोया है, कोई जाग रहा है, कोई बीमार है। और बाज बेल ऐसी होती है, बहुत आवाज वाली होती है, वो लोगों को लगाने के वक्त जो है एहतियात करना चाहिए। बाकी अगर बेल बजा रहे हैं तो एक मरतबा बजा के छोड़ दें, वक्त देख लें कि बेल बजाने का वक्त है कि नहीं, आराम का वक्त हो, सोने का वक्त हो, तो बेल नहीं बजाना चाहिए। आपको काम एक आदमी से, बेल बजाकर आपने सारे घर वालों को जगा दिया। और आजकल तो मोबाइल है, तो मोबाइल से पहले राब्ता कर लिया जाए कि भाई हमें आपसे मिलना है, कब मिले। हमारे एक उस्ताद मौलाना, मेरे उस्ताद तो नहीं है लेकिन शाही मुरादाबाद में मैं पढ़ता था, तो एक मौलाना है, मौलाना खुर्शीद अनवर साहब दामद बरकातुहुम, हम लोगों को उनसे मिलना था चंदे के लिए। अंजुमन जो हमारी अरबी अदब की अंजुमन थी, तो चंदा उस्तादों से लिया जाता था। अब उनके घर गए, 2-3 मरतबा उनके यहाँ गए, वो मिले ही नहीं। तो जब मिले तो मैंने कहा हजरत हम आपके घर पे 2-3 मरतबा गए, असर बाद आप मिले नहीं। फरमाया कि भाई फोन का जमाना है, राब्ता कर लेते, तो 2-3 मरतबा जाने की जरूरत ना होती। और अदब यही है कि भाई आपको किसी से मिलना है, बात करना है, या तो ऐसी ऑफिशियली जगह जो है जहां पर आदमी अपने ऑफिस में रहता है या अपने काम काज पर रहता है, वहां मिल लो। जैसे मेरा मामला है, अगर मुझसे मिलना है भाई तो नमाज के बाद मिल लो, किसी भी नमाज के बाद बैठ जाएंगे ऊपर खोपचे में, आपकी जो बात है सुन लेंगे। और अगर दिन के वक्त में मिलना है तो भाई वक्त ले लो, फोन कर लो कि भाई कब मिलना, हम मिलना चाह रहे हैं, कोई बात है तो मुलाकात कर लेंगे। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा बड़े बड़े सहाबा इकराम के घर के दरवाजे पर जाकर बैठे रहते, दस्तक नहीं देते थे।
اور دھوپ ہے، گرمی ہے، ریت اڑ رہی، چپ چاپ بیٹھے. اب وہ نماز کے لیے جب نکلتے دوپہر میں یا شام میں اپنے کام کے لیے نکلتے تو دیکھتے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہمارے دروازے پر نیچے بیٹھے ہوئے. وہ کہتے ارے آپ تو حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، آپ نے ہمیں بلوا لیا ہوتا ہم آ جاتے. وہ کہتے نہیں، علم تو اسی طرح سے حاصل ہوتا ہے. العلم عز لا يحصل الا بذل. علم عزت کی چیز ہے لیکن بغیر کھپائے اور اپنے آپ کو بغیر مٹائے یہ علم آتا نہیں ہے. یہ علم آتا نہیں ہے. آج کل حال کیا ہے کہ بھائی بچوں کو کچھ بولو مت، بچوں کو ڈانٹو مت، بچے آپ کو کچھ بھی کہیں اس کو برداشت کر لو. یہ بچے کیا بنیں گے آگے چل کے؟ کچھ نہیں، کچھ نہیں. ان سے کوئی نفع ہونے والا نہیں امت کو. ان کو بس یہ اپنا گھر چلائیں گے بس، اور کچھ نہیں. وہ بھی نوکری مل گئی تو، ورنہ ترقی کا دور تو چل ہی رہا ہے. لیکن جو اپنے استاد کی کڑوی کسوری سنتا ہے اور ان کی سختی کو برداشت کرتا ہے، بشرطے کہ استاد بھی ظالم نہ ہو، استاد بھی ظالم نہ ہو. ظلم ظلم ہے چاہے وہ کوئی بھی کرے. لیکن کبھی استاد ناراض ہوتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے یا ہلکا پھلکا مار دیا، شریعت میں اس کو اجازت ہے 3 مرتبہ وہ ہلکی پھلکی مار سکتا ہے، اجازت ہے، پورے سب مسئلے ہیں. تو اب اس پر کیس کر دیں گے. وہ عزت کہاں رہی استاد کی؟ اس کا دل تو پھٹ گیا. اب آپ کا بچہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا ہے، یاد رکھیے، لکھ کر رکھیے، کبھی نہیں ترقی کر سکتا. بزرگوں کا قول ہے، غالباً امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ جو بھی کامیاب ہوا وہ ادب کی وجہ سے کامیاب، اور جو ناکام ہوا وہ بے ادبی کی وجہ سے ناکام. اللہ کا شکر ہے مدارس میں بہت زیادہ اس کا اہتمام ہوتا ہے، ادب احترام، کیونکہ سب قرآن حدیث میں وہ سب باتیں ہیں. صحابہ کرام حضور کا کتنا احترام کرتے تھے. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس دیکھو دستک نہیں دیتے تھے. وہ سوچتے تھے جب باہر نکلیں گے تو ان سے حدیث معلوم کر لیں گے. میں کیوں تکلیف دوں؟ تو اس طرح انہوں نے علم حاصل کیا. ان سے 2660 روایتیں پورے ذخیرہ حدیث میں موجود ہیں. یہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں اپنے رب سے، اللہ تعالیٰ سے. حدیث کی 2 قسمیں ہیں، ایک حدیث وہ جو حضور بیان کرے وہ حدیث رسول، اور ایک حدیث وہ جو حضور فرمائے کہ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اس کی نسبت اپنی طرف نہ کریں بلکہ اس کی نسبت اللہ کی طرف کریں. اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. قدسی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حضور کی زبان سے بیان فرمایا. حالانکہ حضور جو کچھ بیان کرتے ہیں سب اللہ کی طرف سے، لیکن نسبت کا فرق ہے. حضور کی طرف نسبت ہو رہی تو حدیث رسول، اور حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو پھر وہ حدیث قدسی ہو جاتی. جیسے ایک حدیث ہے یؤذین ابن آدم، کہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے. یسب الدہر وانا الدہر، اس زمانے کو گالی دیتا ہے اور زمانہ میں ہوں. میں زمانے کو بنایا، میں نے دن رات بنایا. وہ کہتا ہے زمانہ خراب ہے، زمانہ ایسا ہے، زمانہ ایسا ہے. زمانے کو کیوں برا بھلا کہہ رہے ہو؟ بھائی لوگ خراب ہیں، ہم خراب ہیں. مولانا ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ زمانہ خراب نہیں، ہم خراب ہیں. اور کسی نے کچھ نہیں کیا ہے، ہم نے اپنے آپ پر کر دیا ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ لوگ کہتے ہیں کسی نے کچھ کر دیا ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، کسی نے کچھ کر دیا ہے، شادی نہیں ہو رہی. ارے بھائی ہم نے اپنے آپ پر کر لیا ہے. نماز پڑھتے نہیں، تلاوت کرتے نہیں، اللہ سے دعا مانگتے نہیں، اللہ سے تعلق نہیں، تو ہم نے اپنے اوپر کر لیا ہے. کسی کو کہاں ٹائم اتنا. تو بہرحال حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی روایت یہ حدیث ہے، حدیث قدسی، کہ ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، اللہ نے نیکیوں کو بھی لکھ دیا ہے، برائیوں کو بھی لکھ دیا ہے. ثم بین ذلک، پھر اس کو بیان بھی کر دیا رسولوں کے ذریعے سے کہ بھائی یہ نیک کام ہے، یہ برا کام ہے. فمن ہم بحسنۃ فلم یعملها کتبها اللہ تبارک و تعالی عنده حسنۃ کاملۃ، جو کوئی نیکی کا ارادہ کرے، کوئی نیکی کا ارادہ کرے کہ کاش میرے پاس اتنا پیسہ ہوتا تو میں اس کا یہ کام کر دیتا، سردیوں کا زمانہ آنے والا ہے، کاش میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں مسافر خانہ بنا دیتا، کاش میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں یہ جو بیچارہ جس کے پاس کمبل نہیں اس کو کمبل دے دیتا. آپ کوئی بھی نیت کر سکتے ہیں. تو حدیث شریف میں یہ ہے، حدیث قدسی ہے یہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی نیکی کا ارادہ کرے اور وہ ابھی کیا نہیں، اس نے صرف ارادہ کیا،
تو اللہ تعالیٰ اس کو کامل مکمل نیکی لکھ دیتے ہیں. کون لکھ دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتے لکھ دیتے ہیں. وَإِنْ هَمَّ بِهَا، اور اس نے ارادہ بھی کیا، فَعَمِلَهَا، اور اس نے عمل بھی کر لیا، كَتَبَهَا اللَّهُ 10 حَسَنَاتٍ إِلَى 700 ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ. تو اللہ تعالیٰ اس نے ارادہ کیا اور عمل بھی کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو لکھتے ہیں، ایک نیکی سے لے کر 700 نیکی تک اور اس سے بھی زیادہ. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہے ڈبل ٹبل بھی دے دیتا ہے، بہت زیادہ دے دیتا ہے، جیسی اس کی نیت اور جیسا اس کا اخلاص ہو. ورنہ 700 گنا تک تو اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں ایک نیکی. وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ، اور کسی نے برائی کا ارادہ کیا، گناہ کا ارادہ کیا، فَلَمْ يَعْمَلْهَا، اس نے اس پر عمل نہیں کیا، صرف سوچ رہا ہے ابھی. كَتَبَهَا اللَّهُ عِندَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، اور اس نے اس پر عمل نہیں کیا، اس کے دل میں خیال آیا گناہ کا، یہ مطلب ہے اس کا، اس کے دل میں خیال آیا لیکن اس نے اس پر عمل نہیں کیا کہ نہیں یہ گناہ ہے، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس نے گناہ کو چھوڑ دیا، تو بھی ایک کامل نیکی لکھی جائے گی. کیوں؟ گناہ سے بچنا بھی تو نیکی ہے. بھائی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا لیں، تو نگاہوں کو جھکانا نیکی ہے کہ نہیں؟ وَإِنْ هَمَّ بِهَا، اور اس نے ارادہ کیا، فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً، اور اس نے اس پر عمل بھی کر لیا. کوئی گناہ کا ارادہ کیا اور اس پر عمل کر لیا تو ایک گناہ لکھا جائے گا. اور نیکی کے بارے میں ایک نیکی سے 700 نیکی اور اس سے بھی زیادہ. کتنی مہربانیاں، کتنے بڑے حوصلے ہیں پروردگار کے، کتنا اللہ تعالیٰ کا کرم کہ نیکی پر اتنا نواز رہے ہیں اور گناہ پر صرف ایک گناہ، وہ بھی کرے گا تو نہیں کیا. ایک شاعر کہتا ہے اس دور میں ایماندار کوئی نہیں، اس دور میں ایماندار کیول وہی ہے، اس دور میں ایماندار کیول وہی ہے جسے موقع نہیں ملا. اس دور میں ایماندار کیول وہی ہے جسے موقع نہیں ملا. ایک شاعر کا شعر ہے. تو بھائی ایک آدمی نے گناہ کا ارادہ کیا، چھوڑ دیا، اس کو نہیں کیا، تو اس کو ایک نیکی ملے گی کیونکہ اس نے گناہ پر عمل نہیں کیا. لیکن اگر گناہ کر لیا تو ایک گناہ لکھا جائے گا، 700 گنا، 25 گنا، 30 گنا نہیں لکھے جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر مہربانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو درست فرمائے، اخلاص و للہیت نصیب فرمائے، ہم سب کی اصلاح فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.